کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یاسین شریف کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جس طرح ہر جاندار کا ایک دل ہوتا ہے، اسی طرح رب العزت نے قرآن کا دل یاسین شریف کو بنایا ہے۔ اگر ہم کلام اللہ کی نورانی صورتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں بھی نورانی اعمال کرنے ہوں گے۔ اعمال نورانی ہوں گے تو اس کے اثرات ہماری روح اور جسم پر، خاص کر ہماری زبان میں اللہ وہ تاثیر پیدا کریں گے کہ ادھر زبان سے دعا نکلی یا قرآن پاک کا کلام نکلا، ادھر قبولیت کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ایک دیوانے پر دم کی تو وہ اچھا ہو گیا، سانپ کے کانٹے پر دم کیا تو زہر اتر گیا۔ جیسے آج کرونا کے مریضوں کو مارنے کے لیے زہر کا انجیکشن استعمال کیا جاتا ہے جس کا فوری اثر ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی زبانیں ان انجیکشنوں سے زیادہ اثر رکھتی تھیں۔ ہم آج کے دجالی فتنوں میں ویسے اعمال تو نہیں بنا سکتے جس سے سریع الاثر ہو جائے قرآن پاک کی آیتوں کا، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں۔ کم از کم ہم 5 وقت نمازوں کی پابندی کریں گے، صبح شام اذکار کی پابندی، اور ہمیشہ باوضو رہنا، اور زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلخوری، گالی گلوچ اور طنز و تانوں سے بچانا۔ ان سے اگر ہم اپنی زبان کو پاک رکھیں گے تو انشاءاللہ زبان میں اثر ہوگا، اور دل کو کینہ کدورت سے، حرص و ہوس سے، بغض سے، نفرت سے پاک رکھیں، اور حلال رزق کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یاسین شریف کا یہ عمل ہمارے لیے ہماری تمام حاجات کو پورا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ چند مہینوں میں انشاءاللہ اس عمل سے اللہ تبارک تعالیٰ دولت و فراغت کے دروازے بھی کھول دیں گے، اور انشاءاللہ بیماریوں میں شفا بھی عطا کریں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے جو صبح فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی شام تک کی تمام حوائج پوری ہو جاتی ہیں، لیکن 1-2 دن نہیں، اس کو پانی اور کھانے کی طرح ضروری بنا لیں اپنی زندگی میں۔ ایک خاص سورہ یاسین کا عمل ہے جو روزی کو ایسا کھینچتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کے ذرات کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ چلیے میں وہ عمل آپ کو بتاؤں جس سے بہت سارے مستفید بھی ہوئے، اور یہ میرا آزمودہ طریقہ ہے، نسخہ ہے۔ سورہ یاسین میں 7 مبین ہیں۔ سورہ یاسین کے اول آخر کم از کم 11 بار درود شریف پڑھ لیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ادب احترام سے بیٹھیں اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کریں۔ سورہ یاسین کے 7 مبین کے ہر مبین پر رک کر 7 بار یہ آیت پڑھیں: اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ ایک اور بار پڑھتی ہوں: اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس کو کم از کم 41 دن تک جاری رکھیں۔ اگر پابندی کے ساتھ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ہوا مال، روزی، رزق میں وسعت کا وظیفہ۔ اب اس یاسین کے 7 مبین پر پڑھا جانے والا وہ وظیفہ پیش کرتی ہوں جس سے انشاءاللہ لا علاج امراض کو شفا ہوگی، اور یہ میرا اپنا آزمودہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری رگ رگ سے بیماریوں کو نکال دیں گے انشاءاللہ۔
اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ لیں. یاسین کے ہر مبین پر رک کر 7 بار سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آمین تک پڑھ لیں. اور پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے رکھیں، اور یہ پانی مریض کے علاوہ گھر کے سارے افراد پی سکتے ہیں. انشاءاللہ تمام بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی. دیر آئید درست آئید، لیکن ایمان اور یقین پختہ ہو، دواخانوں کو جانے کی نوبت نہ آئے گی. یقین اپنا مضبوط بنائیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، یعنی ہمارا جیسا گمان ہوگا ویسا اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. ہم اپنا یقین ڈاکٹر کی دواؤں پر رکھ کر اوپری دل سے یہ عمل کر رہے ہیں تو پوری عمر بھی کریں گے تو اس عمل کا اثر ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ ہم قرآن کے محتاج ہیں. محتاج بن کر دعا و یقین کے ساتھ عمل کریں. انشاءاللہ ہم اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے والے بن جائیں گے. اسی طرح میں ایک اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کی فائدے بتانے جا رہی ہوں، وہ ہے الغنیو. الغنیو اللہ کا یہ صفاتی نام جس کے معنی ہے بے نیاز. یہ اپنے نظام کو چلانے میں کسی دوسری ذات کا محتاج نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے اس نام کو یقین کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم مستغنی ہو جائیں گے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص روزانہ اس کو 700 مرتبہ 41 دن تک لگاتار پڑھے گا اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، لیکن یقین کامل ہو. اگر کسی شخص کو کوئی رنج پیش آیا ہو اور اس سے صبر نہیں ہو رہا ہو تو 70 مرتبہ پانی پر پڑھ کے اس کو لگاتار 7 روز تک پئیں. انشاءاللہ رنج و غم دور ہوگا، صبر و ضبط کی صلاحیت پیدا ہوگی. اگر کسی شخص میں حرص، ہوس، لالچ اور دوسروں کو دھوکہ دینا بری عادتیں پیدا ہو گئی ہوں اور وہ ان سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ نماز فجر کے بعد 11 روز تک اس نام کو الغنیو 100 مرتبہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر 100 مرتبہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لے. یعنی سر پر ہاتھ رکھ کر 100 مرتبہ الغنیو اور دل پر ہاتھ رکھ کر 100 مرتبہ الغنیو پڑھ لے. انشاءاللہ 11 دن کے اس عمل سے ہماری تمام زبان کی اور دل کی بیماریاں دور ہوں گی. اگر کوئی دکاندار یا کوئی تاجر اپنی دکان کا تالا یعنی قفل کھولنے سے پہلے روزانہ 70 مرتبہ یا غنیو پڑھے، اس کی دکان خوب خیر و برکت کے ساتھ چلے گی اور اس کا روزگار بفضل خدا بڑھتا چلا جائے گا اور خوب ترقی ہوگی. یا غنیو کے ساتھ اگر آیت الکرسی بھی پڑھ لے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. دکان کاروبار وغیرہ میں اضافہ کرنے کے لیے اس کا ایک اور فائدہ ہے کہ روزانہ 1100 مرتبہ یا غنیو پڑھا کریں. انشاءاللہ کاروبار وغیرہ میں زبردست فائدہ ہوگا. اگر کوئی شخص اس بات سے پریشان ہو کہ وہ جو کچھ بھی کماتا ہے خرچ ہو جاتا ہے، خیر و برکت نہیں ہوتی، تو اس کو چاہیے روزانہ 1100 مرتبہ یا غنیو پڑھے.
اس وقت تک اس عمل کو جاری رکھے جب تک خیر و برکت محسوس نہ ہونے لگے۔ انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر اندر اس کو خیر و برکت محسوس ہوگی اور تمام اخراجات کے بعد بھی الحمدللہ رقم بچ جائے گی۔ اسی طرح الغنیو کو المغنیو سے ملا کر یا غنیو یا مغنیو 1100 بار پڑھ لیں اور پھر سورہ مزمل کی تلاوت کر لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بھی بڑی فضیلت، روزی میں برکت، وسعت، فراغت ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن سے دین و دنیا کی حاجتوں کو پورا کرنے کا کامل یقین رکھنے والا بنائے، کیونکہ جتنا ہمارا یقین پختہ ہوگا اتنا ہی ہمیں اس سے فائدہ نصیب ہوگا۔ اللہ آپ کو اور ساری امت کی تمام پریشانیوں کو دور کر کے ہمارا ایمان قوی کرے۔ کسی نے یاسین کے عمل سے فائدہ اٹھایا ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں اس کی فضیلت بتا کر دوسروں کو ترغیب دے کر مستفید کریں۔ اللہ حافظ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ زندگی باقی تو بات باقی، ورنہ حشر میں ملاقات باقی۔